الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کر اس امت کے لیے بطور رحمت نازل فرمایا۔ یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیوں پر عملی طور سے لاگو کرنے کی فکر کرتے ہیں، ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ ازلی کتاب ہے کہ جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے معاشرے میں ایسے اصول وضع فرمائے ہیں کہ جن میں کوئی بھی شخص اپنی سعی و کوشش کی حد تک محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے عام فہم کر دیا ہے کہ جو شخص کسی بھی طرح کی نصیحت کو قبول کرنا چاہے، قرآن کی مدد سے قرآن کی آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمہ و تفسیر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تو یقیناً اس کے لیے یہ ایک روشن مینار ہے، مینار ہدایت ہے۔ البتہ یہاں پر اتنی بات ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے اصول دینے والی کتاب ہے، اس لیے اس سے نصیحت تو اس کی آیات میں غور و فکر کر کے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن مسائل کا استنباط اور مسائل کو اس سے سمجھنے کے لیے چند علوم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ایک شخص اس بات کا اہل ٹھہرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے اللہ تعالیٰ کی منشا و مقصد کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تعلیمات کے مطابق احکامات کو اپنے لیے عام فہم بنا کر اس پر اپنی زندگی گزار سکے۔ اس لیے ہم مختصر طور سے یہاں پر کچھ ضروری باتیں اس بارے میں ذکر کریں گے تاکہ جو شخص بھی قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا چاہے اور اس فضیلت اور اس خداداد نعمت سے خود کو منور کرنا چاہے، وہ اس میں اپنے لیے ایک بہتری والا راستہ تلاش کر سکے۔ قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے، کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں، اس کو مختصراً ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ تفسیر لیتے ہیں۔ لفظ تفسیر کا مادہ فا، سین اور را ہے۔ یہ باب تفعیل سے مصدر ہے جس کے معنی ہے ظاہر کرنا، کھولنا، تشریح و توضیح اور تفصیل کرنا اور کسی عبارت کے مطلب کو واضح طور پر بیان کرنا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ تفسیر کو سورہ فرقان میں ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ترجمہ: وہ جو بھی مثال آپ کی خدمت میں لائیں گے، ہم اس مثال کے عوض آپ کے پاس حق اور بہترین تفصیل لائیں گے۔ تو یہاں پر تفصیل کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ علامہ محمد بن جریر
तबरी रहमहुल्लाह इस आयत के तहत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में तफसीर से मुराद तफसीर और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में तफसीर से मुराद बयान लेते हैं। तफसीर का इस्तिलाही माना अल्लामा ज़रकशी रहमहुल्लाह कहते हैं कि तफसीर वो इल्म है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की किताब जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई है के मतालिब, इसके अहकाम, उसकी हिकमत समझी जा सकती है। अल्लामा अबू हयान अंदलसी रहमतुल्लाह लिखते हैं तफसीर वो इल्म है जिसमें अल्फाज कुरान की कैफियत नुत्क़ व तलफ़्फ़ुज़, उनके मदलूलात, उनके मुफ़रद और मुरक्कब होने के अहकाम, हालत तरकीब में उनके माना और उनके ततिम्मात से बहस की जाती है। इसके बाद हम आते हैं तफसीर की अक़साम की तरफ। तफसीर की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं। एक है तफसीर बिलमाथूर, एक है तफसीर बिर्राय और एक है तफसीर इशारी। पहली किस्म तफसीर बिलमासूर है। कुरान मजीद की तफसीर का पहला उसलूब जो ज़्यादा राजे है वो तफसीर बिलमासूर के नाम से मशहूर है। इसे अरबी में तफसीर बिर्रिवाया या तफसीर बिन्नक़ल भी कहते हैं और उर्दू में मासूरी या असरी या रिवायती या नकली उसलूब कहते हैं। इस इसलूब के बानी और इसकी बुनियाद व तासीस रखने वाले मुहद्दिसीन हज़रात वो रावी हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह इसी इसलूब के मुतालिक फरमाते हैं मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ़ जमातें हैं। एक जमात तफसीर में आयात से मुनासबत रखने वाले आसार रिवायत करती हैं, ख्वाह वो मरफू हदीस या मौकूफ़, किसी ताबी का कौल हो या इसराइली रिवायत हो। ये मुहद्दिसीन का मसलक है। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ज़हाबी रहमतुल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद की असरी तफसीर 4 उमूर पर मुश्तमिल है: कुरानी आयात, अहादीस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और अक़वाल ताबिईन रहमहुमुल्लाह। ये तफसीर बिलमासूर कहलाती है। तफसीर बिलमासूर के लिए बुनियादी तौर से 4 मराहिल हैं। पहला मरहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आहद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका कुरानी आयात के फ़हम में सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब मुश्किलात पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तौज़ीह फरमा दिया करते थे। गोया कि आप अलैहिस्सलाम पहले मुफस्सिर कुरान हैं जिन्होंने अहादीस की सूरत में उम्मत के लिए कुरान मजीद की तफसीर और तफसील व वज़ाहत फरमाई और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ऐसी तौज़ीहात और तशरीहात अपने पास महफूज कर लेते। महफूज करने के जो तरीके उस वक्त थे उसी अंदाज से। दूसरा मरहला अहद सहाबा खुसूसन खिलाफत राशिदा का ज़माना है। इसमें सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली और दूसरे जलील क़दर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सर फ़हरिस्त हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए तो खालिस सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दौर शुरू हो गया। इस दौर में सहाबा कुरान मजीद के मानी व मतालिब में दुश्वारियों के बारे में एक दूसरे से पूछ लिया करते। इस तरह तफसीर से मुतल्लिक़ा अक़वाल रसूल अलैहिस्सलाम एक सहाबी से दूसरे सहाबी तक मुंतकिल हो जाते। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ज़ुबानी तौर पर तफसीरी रिवायत एक दूसरे से मुंतकिल होती रहती, बल्कि जदीद तहक़ीक़ात ने यह साबित कर दिया है कि अहद नबूवत और अहद सहाबा में अहादीस के मुतअद्दिद मजमूए किताबी सूरत में तैयार किए जा चुके हैं।
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسے صاحب علم حضرات بھی موجود تھے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تفسیر قرآن کرتے، جس میں بعد میں تفسیر القرآن بالاحادیث کہہ کر تفسیر بالمعصور کی دوسری قسم قرار دیا گیا، اور یہی حضرات اپنی رائے سے بھی تفسیر کرتے۔ انہی آراء کو بعد میں تفسیر القرآن باقوال صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کہہ کر تفسیر بالمعصور کی تیسری قسم متعین کر دیا۔ یہ دو مرحلے۔ تیسرا مرحلہ تفسیر بالمعصور کا، وہ تابعین رحمہم اللہ کا عہد زمانہ ہے۔ تابعین حضرات کا جہاں تک تعلق ہے تو ان میں ایسے علماء کرام پائے گئے ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن کا خاص اہتمام کیا اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے تفسیر کے متعلق جس قدر مواد ملا اسے اکٹھا کر لیا اور اس مواد پر اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کر دیا۔ یہی اضافہ بعد میں تفسیر بالمعصور کی ایک مستقل قسم کا سبب بنا، جسے تفسیر القرآن باقوال التابعین رحمہم اللہ کا نام دیا گیا۔ تابعین حضرات نے اسی حد تک اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کیا جس قدر قرآن مجید میں ابہام ہو چکا تھا، جس کا سبب عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے دوری تھا۔ چوتھا مرحلہ تبع تابعین رحمہ اللہ کا ہے۔ جہاں تک تبع تابعین کا تعلق ہے تو انہوں نے تابعین کے تفسیری فرمودات کو روایت یعنی بیان کے طور پر لیا، اور قرآن کے مطالب و مفاہیم میں جس قدر ابہام زیادہ ہو گیا تھا بوجہ دوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، اسی کے مطابق انہوں نے اس ابہام کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ بس اسی اسلوب پر یہ کام چلتا رہا اور ہر آنے والا طبقہ اپنے سے پہلے طبقہ سے تفسیری اقوال روایت کرتا رہا۔ دوسری قسم، پہلی قسم تفسیر بالمعصور تھی، دوسری قسم تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے، یہاں پر الرائے کا اطلاق اعتقاد، اجتہاد اور قیاس پر کیا جاتا ہے۔ اسی قیاس کے قائلین کو اصحاب الرائے بھی کہا جاتا ہے، لیکن علم تفسیر کی اصطلاح میں تفسیر بالرائے سے مراد قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے جو صرف نقلی روایت کی مدد ہی سے نہیں بلکہ نئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کی مدد سے کی جائے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب تفسیر کرنے والا عربوں کے اسلوب کلام، عربی الفاظ، ان کے وجوہ دلالت سے بخوبی آگاہ، ظاہر، نص، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ جتنے بھی وجوہ دلالات ہیں، اس کے ساتھ وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، ان امور سے نابلد نہ ہو جو مفسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں تفسیر بالرائے، جسے تفسیر بالدرایا یا تفسیر بالعقل یا تفسیر بالاجتہاد بھی کہتے ہیں، کا اطلاق قرآن مجید کی اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں مفسر کے ذاتی اجتہاد کا عمل دخل ہو۔ تفسیر کے اس رجحان کو اجتہادی یا عقلی یا درایتی رجحان بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر اتنی بات ضروری سمجھیے کہ تفسیر بالرائے کو بعض لوگ مطلقاً رد کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تفسیر کی بنیادی طور سے دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالرائے محمود ہے، ایک تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ تفسیر بالرائے محمود قرآن، حدیث، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ وغیرہ سے استفادہ کیا جاتا ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے پیش آمدہ مسائل اور نئے انداز فکر، جسے فقہ النوازل کا نام بھی دیا جاتا ہے، کے مطابق نصوص دینیہ کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے، علمی اجتہاد، رائے کو قائم کیا جاتا ہے، تو اسی تفسیر کو تفسیر بالرائے محمود کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم تفسیر بالرائے مذموم وہ ہے کہ تفسیر میں رائے کو استعمال کرنے کے ایک دوسرا انداز نصوص دینیہ کی بالادستی
اور کتاب و سنت کی حقیقی روح کا لحاظ کیے بغیر کیا جائے اسے تفسیر بالرأی مضمون کہا جاتا ہے۔ نصوص کے بجائے عربی لغت، شاعری وغیرہ پر زیادہ دار و مدار ہو اور تفسیر کو نصوص دینیہ کی تائید حاصل نہ ہو، اس کو تفسیر بالرأی مضمون کہا جاتا ہے۔ تفسیر کی اس قسم کو غیر ممدوح، غیر محمود، ناجائز، غیر صحیح، غیر مقبول، اس تمام نام دیے جا سکے، کیونکہ اس میں تفسیر کے لیے علماء کی متعین کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ مختصر ہے کہ ایک طرز تقسیم کا نام تفسیر بالرأی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ممدوح اور دوسری مضمون۔ اگر یہ تفسیر قرآنی ہدایت کے قریب ہو تو ممدوح، محمود ہے، اور بعید ہو تو مضمون ہے۔ تیسری قسم تفسیر اشاری ہے۔ پہلی قسم تفسیر بالمعصور تھی، دوسری تفسیر بالرأی، تیسری قسم تفسیر اشاری۔ تفسیر اشاری کو تفسیر فیضی یا تفسیر رمزی، سمبولک بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اشارات جو اصحاب تصوف ہی کو معلوم ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو اس علم میں ایک من جانب اللہ علم لدنی رکھتے ہیں، ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ان کو اس میں تفسیر اشاری کی جو من جانب اللہ ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، اسے تفسیر اشاری کہا جاتا ہے۔ یہ تین قسمیں بنیادی طور سے تفسیر کی اقسام تھی جو زیادہ تر رائج ہے، جو زیادہ تر چلتی ہے۔ امید ہے کہ تفسیر کی لغوی اصطلاحی تعریف اور تفسیر کی یہ مشہور تین اقسام آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔